السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے ایشوز ہیں جس پر بات کرنی ہے. اس وقت ہماری سیاست کشیدگی کی پچھلے 2 سال میں شاید اپنی ٹاپ پر پہنچی ہے. ہر طرف سے ایک دوسرے پر الزام، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے. چیلنجز، مناظروں کے چیلنج بلاول صاحب وزیر اعظم کو دے رہے ہیں. مراد سعید صاحب کی جانب سے یہ مناظر کا چیلنج بلاول صاحب کو دیا گیا. کل فیصل واڈا صاحب نے اکنامک ٹیم کا چیلنج کر دیا. 3 لوگ ہمارے ہیں، آپ 50-60 ٹاک شوز کر لیں اگلے 1 مہینے میں. یہ اب جو کشیدگی نہیں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے. تھوڑا جو حکومتی فیصلے ہیں، اس وقت اپوزیشن کو مواد جو مل رہا ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے مل رہا ہے. گندم کا بحران، اس سے پہلے آپ نے دیکھا چینی، پیٹرول، یہ آہستہ آہستہ. اور اب پی آئی اے کے اوپر جو آج سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جو سامنے آیا ہے لیٹر، اس میں پائلٹس کے ایشو کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. سو کیا وجہ ہے کہ غلط فیصلے کہ یہ نالائکی اور انکمپیٹنس ہے حکومت کی؟ لیکن پہلے اپوزیشن اور اس کشیدگی سے شروع کرتے ہیں. ذرا میں بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. بٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. کوشش کریں گے ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی ہوں تھوڑی دیر میں پروگرام کے اندر. یہ جو کشیدگی ہے بٹی صاحب، وجہ کیا؟ ذرا کوئکلی میں ذرا آپ کا اس کے اوپر ویو لے لوں. ایک تو اللہ کے فضل سے تبدیلی سرکار کی زبانیں آؤٹ آف کنٹرول. دوسرا کہ اپنا کام کرنا نہیں، دوسرے دی ٹنگ پھڑی رکھو. تیسرا نیب کی ترجمانیاں کرنا. چوتھا ایک خاص قسم کا لانا کہ بڑے ثبوت بڑے کوئی نہیں، اینڈ پہ جب عدالتوں میں کچھ بھی نہیں. پانچواں کیس اپوزیشن کے. اپوزیشن جب بھی زرداری صاحب کو بلائے گا نیب، جب بھی نواز شریف صاحب کو نیب بلائے گا، جب بھی شہباز شریف کی پیشی ہوگی، اس وقت رولے پڑ جائیں گے، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، نظام خطرے میں پڑ جائے گا. اس وقت یہ میں عوام یاد آ جائے گی، ملک و قوم یاد آئے گا، آئین پاکستان یاد آئے گا. انتقام، سیاسی انتقام، ظلم، یعنی وہ سنیب جو ظلم جو کالے قوانین والے اس پہ پہنچ گئے تھے. احسن اقبال صاحب ریفرنس لے کے. میں نہیں مانتے، نہیں کوئی ادارہ نہیں، کوئی ریاستی ادارہ نہیں مانتے. میں نہیں مانتا. جو فیصلہ حق میں آئے، حق اور حق، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، حق اور فتح کی جیت، انصاف کی جیت. جب فیصلہ نہ خلاف آئے تو یہ کٹ پتلی، یہ ظلم، یہ سیاسی انتقام. واجد ضیاء بہت برا، بہت جی آئی ٹی بہت بری. جب ڈان لیکس ہوئے آپ خود جی آئی ٹی بنا دی. ہم ایم آئی آئی کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے، ڈان لیکس میں خود ڈال دیے. واجد ضیاء بہت برا. نواز شریف شہباز شریف کی مرضی سے شاہد خاقان نواسی اور خرم دستگیر پیش ہو گئے. آج کیا ہے؟ نیب کالے قوانین والا، نیب برا، نیازی نیب گٹھ جوڑ. ہم نہیں مانتے یہ نیب کو، ہم نہیں مانتے. آپ جا کہہ رہے ہیں کیس دیکھنا، فیس نہ دیکھنا. آپ پہنچ گئے. تو کوئی اصول نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی بیان نہیں، سارا کچھ اپنے مفاد کے لیے. جب ذات شریف آقا کی خطرے میں پڑے گی، کشیدگی بڑھے گی. دوسری طرف سے بھائی جان جو ہیں وہ تھوڑے جتنے بھی ہیں، اکثریت پہلی دفعہ آئی ہوئی ہے اور 2020 کھیلنے والی ہے. فائل پڑھنی کوئی نہیں ہے، فائل دیکھنی نہیں ہے. احتساب شہزاد اکبر صاحب نے الحمدللہ احتساب کی کمر پہ کافی لتے مار چکے ہیں. اور چل سو چل اور چل سو چل. تو اس لیے الحمدللہ دونوں کا جوڑ بڑا ہے. یعنی میرے گلی کا گارڈ مجھے کہتا ہے اب سر کھاتا تھا تو لگاتا تو تھا نا، ایک ہی آ گئے. یعنی میں نے کہا کہ بھائی تو گھر بیٹھ، میں ذرا گھر سے ہو کے آؤں. اب میں کیا کہوں کہ میں پناہ مالی سو ہو لٹ گئے، کھا گئے. ان دن بعد اسی تبدیلی سرکار لے کے آئے تو وہ کر رہے ہیں. دونوں طرف آگ ہے برابر لگی اور دونوں طرف جوڑ بڑا مقابلہ ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کشیدگی کس وجہ سے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے دس از جسٹ نیچرل. ایک ریٹرک ہے اپوزیشن کا جو ہوتا ہے، جو اصل ایشوز ہیں اس کے اوپر تو بہرحال ابھی تک بات نہیں ہو رہی. لیکن کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی ہائپ ہو جاتی ہے بہت. ہاں، اس میں بڑی مماثلت آپ دیکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف کہ کیسز کدھر پہنچ رہے ہیں. وہ درجہ حرارت بھی اس کے ساتھ اوپر نیچے چلا جاتا ہے. مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی نمبر ہے نہیں اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کے، تو اب بات آ گئی ہے ایلائز کو، اتحادیوں کو ہٹانے کی، کہ جو احسن اقبال صاحب بھی کل کہہ رہے تھے وہ بہرحال جب تک اشارہ نہیں ہوگا ان اتحادیوں نے تو ہلنا نہیں ہے. سو مجھے
दिस गवर्नमेंट विल ये अपनी टेन्योर पूरी करेंगे। मुझे ज्यादा कहना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में आप अभी तक जो नजर आ रहा है 4-6 महीने की बात तो कर सकते हैं, 3-4 साल की बात कोई नहीं कर सकता अभी तक जो नजर आ रहा है। मगर मुझे लगता है मसला ज्यादा ये है कि अब जब प्राइवेटाइजेशन, अभी वक्ती तौर पर हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं, अभी वक्ती तौर पे नहीं है, मगर इतने पंजाब की हुकूमत भी किसी मुश्किल में नहीं। पंजाब की हुकूमत में पिछले 10 दिनों से, कह रही हूँ साल से नहीं, 10 दिनों से मैं आप ये बात कर रही हूँ कि हमें खबरें आ रही हैं कि बुज़दार साहब मुश्किल में है। और मुझे तो पता चला है कि सामान आधा बांधा जा चुका है। माजरत, मैंने नहीं बोलना था, आई प्रॉमिस। अच्छा आप बोलो। सो बुज़दार साहब का कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है? सुना है कि तब्दील करने की देर आए दुरुस्त है। मेरे भाई जो साथ बैठे उनसे बड़े करीबी इनके ताल्लुकात रह चुके, बहुत मोहब्बत करते हैं, रोते रोते फ्रंट रनर के तौर पर अलीम खान साहब का नाम, बुज़दार साहब को, और नहीं साहब सुना है फ्रंट रनर के तौर पे अलीम खान साहब का नाम। जिस दिन बुज़दार साहब ने निकाला था मेरे भाई को, बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए। बद दुआ साडी कोई आम थोड़ी होंगी। सुना अलीम खान साहब का नाम भी चल रहा है इसमें। बहुत शुक्रिया। हवा तो है, बहुत शुक्रिया। आवाजें आपने सुनी होंगी, जगह जगह से यही बात चल रही है कि उस्मान बुज़दार का। बहुत शुक्रिया काशिफ। असल बात ये कि आपको पता है पहले दिन से एक ही है कि जिसको इमरान खान साहब वहाँ चुनेंगे, अगर वो आज चुनते हैं कि अलीम खान साहब ने वहाँ होना है या किसी और ने होना है, तो पार्टी उनको हमायत करेगी पूरी की पूरी। लेकिन पहला फैसला ये करना है कि बुज़दार साहब ने जाना है कि नहीं। डेफिनेटली। आप तो डायरेक्ट अगली बात पे आगे, इसका मतलब है कि जिसको चुनेंगे इसका मतलब वो चुनने के प्रोसेस में आ चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है, जब भी ऐसा पीएम हाउस में होते कोई मुलाकात हुई है? जी, मुलाकातें उनकी अभी, क्योंकि वो आजकल गंदम का हम कोशिश कर रहे थे पंजाब में, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 हफ्ते में हम उसकी कीमत अब 860 रुपए पे लाए हैं। सिंध में हमें चैलेंज है, लेकिन पंजाब और केपी में हम कीमतें नीचे लेके आए हैं। तो उस सिलसिले में अलीम खान साहब की 2-3 मुलाकातें हुई हैं जो गंदम की सिलसिले में, एज फूड मिनिस्टर पंजाब। लेकिन अभी इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं और कोई फैसला नहीं। जैसे हुआ तो आपको आगाह किया जाएगा, क्रिएट हुआ है, आपको आगाह किया जाएगा। जैसे ही कोई हतमी फैसला होगा, कोशिश होती है किसी भी चीज पहले सानू पता लगा। असलम भी है रनिंग में, अलीम साहब भी हैं रनिंग के अंदर। नहीं, देखिए मैंने बात की, मैंने दूसरा नाम नहीं। जो एमपीए होते हैं पूरी पंजाब असेंबली के, हर एमपीए का दिल करता है कि वो चीफ मिनिस्टर। वो तो ताड़ा भी दिल कर रहे होना, मसला ये नहीं है, मसला होना की है ऐसा फैसला नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरे नाल वादा कीता सी, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਦਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾੜਾ ਥੀਏਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ये सीरियस भाई ने तब से ये शर्टें ये ऊपर वाली सिलवाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक लाया दूजा लाना भूल गए। आज ही मैं अभी पैसे उतने गए, आज ही मैं शहबाज शरीफ साहब के दोनों, आज ही मैं हैट और लॉन्ग बूट दी दे के आया। तो अब ये तैयारी कर रहे हैं पूरी, जब अगले मॉनसून में मैंने करनी चाहिए। कोई, मैं ये कहूंगा कि स्पेकुलेशन है, ये तो मीडिया में हमेशा जब से बुज़दार साहब हैं चल रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, प्राइम मिनिस्टर का जिस दिन तक फैसला है, पूरी पार्टी बुज़दार साहब के पीछे खड़ी है, खड़ी रहेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर को अदरवाइज फैसला करते हैं तो वो फैसला होगा। अगर ये तब्दीली आई जी उसकी कोई वजह होगी क्या? परफॉर्मेंस एक वजह है? आपको लग रहा है कि पंजाब से जो परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ को चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी अगर तब्दीली होगी, अच्छा काम करने वाले वजीर तो घर नहीं भेजता कोई, या वजीर आला को? बड़ा शराब। देखिए, अब अगर पे मैं अगर कोई तज्जिया दूंगा तो मगर पे चली जाएगी बात। तो अगर पे मैं तज्जिया ना दूं, मुतमइन है 22 महीने की कारकर्दगी से? नहीं, ये आप मेरे से ना पूछिए ना कि मैं जाती तौर पे, मैं तो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ। आपको सच बताऊं, मैं आज की अपनी कारकर्दगी, आज सारा दिन है, मैं उस पर मुतमईन नहीं हूँ कि मुझे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। आपसे तो हम मुतमईन हैं, और लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें और बेहतर परफॉर्म पंजाब में करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि शरण अल्लाह मियां ने 4 घरों की तो इजाजत दी है, लेकिन शरण अल्लाह मियां ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि 4 घर अवाम के पैसे पे चलें। तो अगर उससे कंपैरिजन करें तो मैं बहुत मुतमईन हूं। लेकिन अगर हम अपनी जात के साथ कंपैरिजन करें, जो हमारी सोच है, तो मैं ना अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूं। जितना काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं हम में से कोई भी नहीं करता। नहीं, जितनी एफर्ट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, बुज़दार साहब उतना बुज़दार साहब कर रहे हैं, सवाल यही है। जितनी एफर्ट प्राइम मिनिस्टर पुट कर रहे हैं, ना मैं उतनी एफर्ट पुट कर रहा हूं, ना बुज़दार साहब कर रहे हैं, ना कोई और। आपको बता दूं कि जो 2 दफा किचन गेब एक्चुअली, अगर ये शायद तस्दीक कर सकें, इस पोजीशन में रह चुके हैं, क्योंकि जब ये उधर मौजूद थे 2 मुख्तलिफ औकात के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उनने डायरेक्ट हदायत दी थी कि किचन कैबिनेट एक्टिवेट करें, मिला करें अपनी कैबिनेट से हर हफ्ते 4 दफा मिनिमम, और उसके ऊपर मुझे फैसले चाहिए। एक दफा उस किचन कैबिनेट को एक्टिवेट नहीं किया गया। पॉलिटिकल असामियां इनकी पूरे पंजाब के अंदर अभी तक खुली पड़ी हुई हैं। वो अपनी एक टसल जारी है गवर्नर की और सीएम की। सो कारकर्दगी के रिफॉर्म सबसे द बिगेस्ट टॉपिक, रिफॉर्म में तो बहुत अधूरे पड़े हैं सारे, लाइक वन फुट इन द डोर। देखिए, अब 2 कमेटी बनी हुई है, पुलिस रिफॉर्म 2-2.5 साल हो गए हैं। आप तीनों जो हैं वो मिलकर, ऐसा नहीं है सर। देखिए, सेहत, एजुकेशन, सियासी तजिया और बात है, लेकिन यानी जो दुकानें खुली हुई हैं, अगर अगले प्रोग्राम में कहेंगे तो मैं ले आऊंगा।
اور جو اللہ معاف کرے جو گورننس کا حال ہے، سارے فنڈز جو اپنے علاقے اور صرف میاں والی میں چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد لاہور کا جو حال ہے، اس کے بعد جو بیوروکریسی کا جو حال ہے، اس کے بعد گلزار صاحب کا جو یعنی ایک بندہ، اللہ عزت دینے والا ہوتا ہے، اللہ سب کو دے، ایک بندہ جو ایک وزارت بھی نہیں چلا سکتا تھا اس کو آدھا پاکستان دے دیا گیا اور ظلم کیا گیا۔ اچھا میں اگر آپ بات کر سکوں تو میں اگر بات کر سکوں، دیکھیے دو باتیں، ایک آپ کر رہے ہیں سیاسی تجزیہ، وہ آپ کریں، اس پہ میں آپ اگر ہونے والا ہے اگر ہونے والا میں اس طرح کی پنجاب سے چل رہی ہے جس میں ہمیں آواز آ رہی ہے کہ میں صرف وہ بتاؤں گا جو ہماری ایک آفیشیل پوزیشن ہے، اور اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہوئی تو آپ سے شیئر کروں گا، ابھی ایسی کوئی بات نہیں کہیں پہ بھی۔ تو دوسری بات جو آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، تو کاشف پرفارمنس آپ نے کمپیئر، ابھی پنجاب کا بجٹ آیا، صرف چیف منسٹر کام نہیں کر رہے تھے، پوری آپ کی کیبنٹ کام کر رہی تھی، ابھی پنجاب کا بجٹ آیا، آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسے اخبارات بھی ہیں پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں، اینٹائی پی ٹی آئی، آپ اس دن کے، میں چیلنج کرتا ہوں بھی اپنے پروڈیوسر کو کہیں اگلے دن کے اخبارات کی جو ہیڈ لائن ہے پنجاب کے بجٹ کی وہ دکھائیں، 56 بلین صرف آپ نے سبسڈی دی ہے صرف بزنس کو ایز کرنے کے لیے اور امپاور کرنے کے لیے۔ دیکھیے تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بہت سارے ایریاز پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، پولیس میں جو ریفارمز ہم لانا چاہتے تھے ابھی وہ نہیں آ سکی، شروع بھی نہیں ہوئی۔ اصل دیکھیں کام اس پہ کافی ہوا ہوا ہے، کام اس سے امپلیمنٹیشن پرابلم مسئلہ کا ہے، مسئلہ یہاں پر آتا ہے، اگر آپ ہمیں نون سے کمپیئر کریں بہت بہتر ہے، اگر آپ ہمیں اپنے وعدوں سے کمپیئر کریں تو پھر ہمیں اور کام کرنا چاہیے۔ کمپیریزن کبھی بھی ہولسٹک نہیں سر، وہ تو نالائق دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے تھے اور آپ نہیں کہتے وہ ایک ایریا ضرور ہو سکتا ہے، نہیں وہ بھی کر سن لینا بڑی صاحب ایک سیکنڈ، ایک ایریا تو یہ ضرور ہو سکتا ہے جہاں آپ کہیں کہ ہم اس لیے بہتر ہیں کہ ہمارا کوئی کرپشن سکینڈل سامنے نہیں آیا، یہ ایک ایریا ضرور چھوٹا سا ہو سکتا ہے کسی کو، چھوٹا تھوڑی ہے کاشف، لیکن لارجلی پنجاب میں یہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ چلیں بٹی صاحب کا اس سے بھی نہیں، لیکن آپ کچھ لا تو نہیں سکتے نا پنجاب سے۔ سر میں آپ کو اگلے پروگرام میں کر لیتے ہیں، نہیں مجھے نہیں پتا تھا، یہ قسم خدا کی، یہ وہ ہیں جو ریٹ لکھائی میں وہ دادی اماں اپنی لکھا کرتی تھی، وہ جو اچھا یہ الحمدللہ یہ نہیں دکھاتے کہ جو خود لکھ لیا، اللہ کا بڑا بڑا کر کے تھوڑی لکھ کے ہے نا، ابھی لکھا ہے میں نے ادھر بیٹھ کے۔ دوسری بات یہ مبینہ طور پر آپ سے ایک میں نے لفظ سیکھا، مبینہ طور پہ صحافت سے یہ سیکھیں بھائی ہمارے مبینہ طور پہ جو کہانیاں، جو داستانیں، جو قصے جو اگلے میں ہم لا کے تو اس پہ بات کر لیں گے، پر کہ پر استاد کتنا ہے، پر ڈاکٹر کتنا ہے، پر یعنی ایون دیکھیں کہ نشتر ہاسپٹل کا جو وائس چانسلر تھا اس کو اپنے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملی اور اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا، وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملتان میں ڈیتھ ہو گئی۔ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں گورننس تھوڑی، یہ تھوڑا سا پرفارمنس اور چیز ہے، یہ تھوڑی سی ان کی زیادتی ہے، نشتر میں بہت فیسلٹی۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں، آپ پورے اسپتالوں میں دیکھ لیں، ڈاکٹروں میں دیکھ لیں، محکمے میں دیکھ لیں، شہباز شیخ صاحب بھی منہ پہ ڈھاٹا باندھے، میں بھی باندھوں، کسی اسپتال میں کسی بھی شہباز گل صاحب چلے جائیں، میں لکھ کے لایا ہوا ہے شہباز شیخ، نہیں اچھا یہ خوبصورتی ایک ہے، ایک خوبصورتی لکھ کے لایا ہے، اچھا جو ظالموں 23 مہینے کچھ لکھ ہی لیتے وہ بھی نہیں لکھ سکتے، تو کہتے تسی بھی لکھنا، اچھا نہیں وہ میں لکھ کے لایا ہوں، بولنے نہیں دے رہا، اپنی مرتبہ میں سیکھ رہا ہوں، اور کب تک سیکھو گے، ساڑھے پر خرچے۔ میری بات سنیں، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جب آپ پی ٹی آئی کی کمپیریزن کریں گے تو ان کی مینیفیسٹو سے کمپیریزن ہوگا، ان کے دعووں سے کمپیریزن ہوگا، اور ظاہر ہے کمپیریزن پچھلی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تحریک انصاف واز آلویز اے چینج گورنمنٹ، یہ تبدیلی کی حکومت تھی جس نے ریفارمز کرنے تھے اور ادارے ٹھیک کرنے تھے، یہ بنیاد تھی تحریک انصاف کی، جس کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ لیا، لوگوں کے پاس گئے۔ کوئی ریفارمز دیکھی ہے پنجاب میں بھی؟ کوئی ایک ادارہ بتائیں جس میں آپ کا خیال ہے کہ ریفارم آ گیا؟ کاشف میں نے پنجاب میں نہیں دیکھی، بٹ ٹو بی ویری فیئر مجھے کا دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم بائی پارٹیزن ہونے کے چکروں میں، اور نیوٹرل ہونا بھی چاہیے، بٹ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جب اگر کہیں ایک چھوٹی سی بوند یا ایک چھوٹی سی ایک رے آف ہوپ ہے اس کو بھی دکھائیں۔ بہت کچھ بدل رہا ہے مجھے لگتا ہے کلچر میں، فار دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو، آپ جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کبھی میں نے پہلے انکوائریاں نہیں دیکھی کہ ایک دم ادھر ٹھک کر کے کام ہو اور ٹھک کر کے چیزیں، نہیں آپ سن لیں بھٹی صاحب، یو مائٹ ناٹ لائک اٹ، مگر سن لیں، ان میں سے بہت سے ایشوز جو ہے نا وہ سسٹمیٹک ہیں، سکلکل ہیں۔
یہ بھی جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا, آپ کو عام طور پہ میری انگریزی سائیکل کے طور پر سسٹمیٹک دیکھیں نا, گیس کا مسئلہ ہو, آپ کی شوگر کا مسئلہ ہو, آپ کی پیٹرول کا مسئلہ ہے, آپ پچھلے جا کے نکالیں پچھلے ادوار کے اندر ہر دفعہ یہی ایشوز سر اٹھاتے ہیں, کیونکہ کہیں ریفارمز اور اصلاحات نہیں ہوتی. مافیاز بھی اپنی جگہ موجود ہیں, مگر پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا, میں ان کی کمپٹنس, ان کی اہلیت کو تو کوشچن کرتی ہوں, میں مجھے لگ رہا ہے نیت صحیح ہے اوپر, اہلیت کا مسئلہ ہے, نیچے ٹیم کا مسئلہ ہے. پہلی دفعہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی اور آدمی بولتا ہوا ویسی پسند اور عورتیں تو بالکل بھی نہیں پسند آتی ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس نہیں, عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پہلی دفعہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسائٹ ہمیں دی جا رہی ہے کہ کتنا کچھ خراب ہے, کہ ہمیں پتا تھا ہمیشہ, مگر آن پیپر جو پہلی دفعہ آ رہا ہے فرام شوگر ایڈوائزری بورڈ ٹو SECP ٹو یو نیم اٹ, یہ پہلی دفعہ ریٹرن آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ this should be appreciated and celebrated. سر بات یہ ایک تو یہ کہ نیک نیتی, ایمانداری, عمران خان صاحب کی حد تک آنیسٹی اور سمارٹ پرائم منسٹر ہے, ہینڈسم, یہ سارا مان لیا. اور اگر یہ سارا ایمانداری اور نیک نیتی آج مجھے دے دے, میں آدھا کلو وہ پکا کے اپنے بچوں کو کھلا لوں تو ڈن ہو. سر وہ تو 56 کا آئین بھی نہیں پکا کے دیتا تھا, پھر ضیاء کی بات کر لیں. پھر آپ نے ٹوک دیا. نہیں میں بھی آگے. اچھا, نمبر 1 بہت اچھا کیا پبلک کی, بہت اچھا کیا سارا کیا. آٹا گندم میں پبلک کی, دوائیوں والا کیا, آٹا گندم والا کیا, بہت اچھا کیا. شوگر کیا, نجی بجلی گھر ڈاکے کیا, بہت اچھا کیا. مگر ہوا کیا؟ یعنی آپ نے نواز شریف صاحب کے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دروازے پر آپ اگر چسپاں کرتے ہیں تو جہانگیر ترین کے ہائیڈ ہاؤس پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بزدار صاحب, آپ خسرو بختیار صاحب, آپ رزاق داؤد صاحب, آپ ندیم بابر صاحب, آپ نے ہمیں سکھایا تھا نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہے وہ, کیوں اچھے ہیں؟ یہ بات بھی اپنا کاروبار ہے, ان کی سینیٹائزرز اپنے, ان کا میمن ڈیم ٹھیکہ اپنا, سارا کچھ. ایک چیز میں کریکٹ سر بات یہ ہے کہ میری بات سن, جب آپ ہمیں سکھاتے ہیں بزنس کرنے سے آپ نہیں روک سکتے سر. حکومت نہ کریں ساتھ, میں آپ کو حکومت نہ کریں اگر بزنس کرنا. آپ کیا چاہتے ہیں وہ آدمی جو بالکل کوئی دھندا نہ کرتا ہو, تنخواہ دار ہو, وہ سر یہ ہمیں کرتے ہیں, کاشف بھائی کرتے ہیں. میں نے عہدے سے ریزائن کر دیا. آپ نے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کہا ہے یہ بالکل 100% ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیشہ یار کسی کو بولنے تو دیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ ٹھیک رکھیں کہ ان لوگوں کے ہیں, کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں اسی کے قریب وزارتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. That's the conflict of interest. نواز شریف کی شوگر مل تھی, یہ باتوں سے وزیر اعظم تھا, اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے شوگر مل بات کرنا ہے. لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اس کی سوشل کاسٹ بہت بڑی ہوگی. اس کا اینڈ رزلٹ کیا؟ نواز شریف صاحب کی شوگر ملیں تھی, نواز شریف صاحب کی شوگر ملیں تھی, زرداری صاحب کی شوگر ملیں تھی, اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہی تو ہم بھگت رہے ہیں جو آج بھی بھگت رہے ہیں. اچھا پھر چیز کو سیپریٹ کرنا, اچھا پھر ساری یہ چیلنج ہے. چیلنج اس ملک کا یہی ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کی پولیٹیکل پوزیشن مان لیا کہ بڑا تیر مارا اس ملک میں, پہلی دفعہ ہو گیا رپورٹیں پبلک کی. اس کے بعد کیا کیا؟ رپورٹ میں تو شوگر کمیشن تو لکھا کہ انجسٹیفائیڈ ہے. کیوں نہیں, کیوں فیورٹ ہیں رزاق داؤد صاحب, کیوں ندیم بابر صاحب نے یہ کون سی کیا انجسٹیفائیڈ, یہ جو شوگر سبسڈی اور شوگر, میں بات کر لوں جی, کیوں نہیں آپ بھٹی صاحب سے چیلنج کر سکتی بھٹی صاحب نے پہلی حکومت ہے جو کے الیکٹرک کے خلاف ووٹ کرنے میں ہے. آپ نے پوری رپورٹ پڑھی ہے. اچھا مجھے نہیں پہلے آپ کی چیلنج. اچھا بھٹی صاحب بات تو کریں, پہلی رپورٹ, پہلی حکومت ہے جو کے الیکٹرک کے خلاف. بھٹی صاحب اب بات تو کرنے دیں, خدا کا خوف کرو. اچھا اب بات کر لیں, جواب دے لیں. امید ہے کہ یہ مجھے جواب دینے دیں گے. میں 2-3 چیزیں بہت کلیئرلی کاشف بتاؤں. جیسے مہر نے بات کی, انہوں نے بات کی, ان کا پوائنٹ آف ویو کی قدر ہے جو بھی نہیں. بھٹی صاحب اب بات تو کر لیں. ان کا جو رائے, ان کا حق ہے اپنا پورا رائے دی. یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا بدلا ہے. بدلا یہ ہے کہ آج کیبنٹ کا آپ سب کو جانتے ہیں, آج کسی وزیر کی یہ جرت نہیں ہے وہ کسی بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلنگ کرے, ٹیلی فون پہ بات کرے, کسی بندے کا کوئی انلیگل کام ہو رہا اس کے ساتھ کسی قسم کی پارٹیسپیشن کرے. انہوں نے کہا کہ رپورٹس آئیں, اس کے بعد کیا ہوا, کل تو ہمارا سٹے وکیٹ ہوا ہے لگاتار. تو ہم بات کر, بھٹی صاحب ایسا نہیں چلتا. بھٹی صاحب میری آپ کی دوستی باہر ہے, آپ اپنا دھندا کر رہے ہیں, میں اپنا کر رہا ہوں. سر میں آپ کو پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. لیٹ می ڈو دیٹ. کب لکھ کے دیا ہے کہ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ. نہ کریں نا, نہیں سر پھر بات کرنے دینا مجھے. آپ نے مجھے میں نے آپ کو نہیں, میں نے ساتھ اس کا ویو لے لیتے ہیں. مدر صاحب کا بات کریں سر, کریں. آپ کا بھی اور میرا دماغ اتنی سی ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ بول رہے ہیں. جی میں جواب دیتا ہوں. شوگر پہ سٹے ہے. پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ نے انکوائری کرائی,
پہلی دفعہ اس کو پبلک کیا اور پہلی دفعہ اس پہ ایکشن لینے جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, پرائم منسٹر ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ ان کو بھٹی صاحب پسند نہیں ہے تو صبح بلوا لیں اور ان کی کان پٹی پہ گولی رکھ کے تو انہیں مار دیں. اداروں نے کام کرنا ہے نا. ایف آئی اے کے پاس جائے گا, وہ پروسیس کرے گی, عدالتیں آزاد ہیں, وہ کام کریں گی. ابھی ان کو سٹے آرڈر ملے, ہم نے وہاں فائٹ کر کے سٹے آرڈر ویکیٹ کروائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دوسری طرف آپ کے کیا چینج آپ کو ملی ہے؟ آپ کو چینج یہ ملی ہے کہ آپ کا ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ کو ہر چیز کا حساب دیتا ہے, ہر چیز کا حساب لیتا ہے. 33% پرائم منسٹر آفس کا خرچہ کم کیا آپ نے, بجلی کے, گیس کے, سارے بل خود چھوٹی چیزوں پہ جا رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ اس سے بتاتا ہوں. آپ 33% کم کر کے پیٹرول, چینی, آٹا, پی آئی اے کریں گے تو دیکھیں مسائل. ابھی میں آپ کو آٹے کا بتا دیتا ہوں. یہ دو آٹے کا آپ کو میں بریکنگ دے دیتا ہوں. لیکن نالائکی ہے, آٹے کا میں آپ کو بریکنگ دے دیتا ہوں. نالائک آٹا ہمارے اس دفعہ گندم تھوڑی کم ہوئی, اس کی وجہ سے آتے ہی گندم کی قیمت ہمارے ہاں اٹھ گئی. پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا 2 ہفتے پہلے کہ کیسے بھی ہو گندم کی پرائس آپ نیچے کریں تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. امپورٹ کی بھی اجازت دے دی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب نے روز کی, یہ میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں, روز کی 18,000 ٹن پنجاب نے گندم ریلیز کرنا شروع کر دی. 81,000 ٹن ابھی تک ریلیز کر دی. پنجاب میں اب آٹا ہے 860 کا. 2 میٹنگز میں ہم لگاتار سندھ گورنمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کائنڈلی گندم ریلیز کریں تاکہ وہاں بھی آٹا 1070 روپے سے کم آئے. انہوں نے چٹا جواب دیا جی ہم تو اکتوبر میں کریں گے جا کے. تو ہمارا ہر جگہ پر مافیا کے ساتھ پڑا ہے, خان کا ہر جگہ پر مافیا کے ساتھ ہے. سفر سلو ہے لیکن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کر کے دیں گے. لیکن ایک بات بتائیے, اس سے پہلے کس نے اتنے مافیاز کے ساتھ ہیڈ آن کیا؟ ہمارے لیے بھی آسانی تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل جاتے, بھٹی صاحب کے ساتھ بھی مل جاتے, آرام سے کام چلتا. یہ بتائیے, یہ جو دو ویوز ہیں, ایک ہے کہ کوشش ہو رہی ہے, پہلی دفعہ حکومت صاف چیزیں سامنے کر رہی ہے. پوچھیے گا بزدار بدل رہا ہے کہ ان کا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے اور بڑی گہری نظر ہے. مظہر صاحب کو پہلے یہ اس کا جواب لینا, بریک کے بعد آگے چل کے. اور یہ دیکھیں مظہر صاحب, یہ خود دیکھیں چڑیاں بنا رہا ہے. آپ یہ بھی نہ بناؤ, آپ دوسرا بات کریں تو چڑیاں بنانا شروع کر دیں. جی مظہر صاحب, مظہر بات. شکریہ کاشف. دیکھیے میرا خیال ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے. 2 چیزیں مجھے اس گورنمنٹ کی بہتر لگی. ایک یہ کہ کابینہ کا ریگولر اجلاس, ماضی میں میں نے نہیں دیکھا کابینہ کے اتنے ریگولر اجلاس ہوئے ہوں. اب اس میں آپ اس پہ بہت سے لوگ تنقید کر سکتے ہیں جی اس میں کیا ہوتا ہے, پرائم منسٹر ایک ڈائریکٹو دیتے سب, لیکن کابینہ کا اجلاس ہونا ہی بہت اچھی چیز ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کاشف یہاں پیرالل مافیاز چلتی ہیں. یہاں ایک طرف نوٹس لیا جاتا ہے, دوسری طرف نوٹ لیے جاتے ہیں. اور میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. جب میں نوٹ لینے کی بات کروں تو جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, جس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, اس کا طریقہ کار حکومت کے طریقہ کار سے بڑا مختلف ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, چاہے وہ دواؤں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پیٹرول کا مسئلہ ہو. پیٹرول سستا ہوا تو نایاب ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہوا تو بازیاب ہو گیا. اس کے بیچ میں کیا ہوا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا. مجھے امید ہے کہ چینی کمیشن کی رپورٹ پبلک کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر رپورٹ پبلک کرنے کا کوئی میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں. یہ رپورٹ پبلک کرنا ویسے ہی ہے جیسے آپ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پبلک کر دیں لیکن ماڈل ٹاؤن کے اصل لوگوں کو سزا نہ ملے. اس سے کوئی رپورٹ پبلک ہونے سے میرے لیے بہت اچھی ہے, مجھے ایک نالج ملے گی, انفارمیشن ملے گی کیا کیا ہوا سب کچھ. لیکن اگر ایکشن نہیں ہوتا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. یہ جو چیز ہے میں ایکشن دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہی نہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چینی کی قیمت نیچے آئے ایک عام آدمی کے لیے. سر لیکن آپ چلیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اسپیسیفکس میں جانے کی وجہ کہ گندم پہ آگے, اسپیسیفکس میں آگے, لارجر ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس کہ چینی کمیشن کی رپورٹ بنی وغیرہ وغیرہ, لیکن بہت سی جو مسائل ہیں کیا وہ انکمپٹنس کے مسائل ہیں؟ پیٹرول کرائسس دیکھیں, انکمپٹنس کا مسئلہ نظر آتا ہے. پی آئی اے میں جو ہوا اس کو دیکھ کر اس کو جسٹیفائی کر کے ہر شخص کو یہ احساس ہوگا, پہلے سے ہوگا کہ اس کو پبلک مت کریں, اس کو سارٹ آؤٹ کر کے پبلک کریں تو شاید مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور وہ نہیں ہوگا جو آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کے ساتھ ہو رہا. آج کل سنا کہ ایل این جی نہیں ہے تو بہت سے جو بجلی گھر ہیں وہ ڈیزل اور پیٹرول پہ شفٹ کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ آرڈر ٹائم پہ پلیس نہیں ہوا. اگر ٹائم پہ پلیس ہوتا تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے. اس پر بات کرتے ہیں, ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا ان ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کی کارکردگی. ویلکم بیک ناظرین.
دیکھیں ایک تو مسئلہ ہے, یہ تو بحث چلتی رہے گی کہ سسٹم کیا الاؤ کرتا ہے, سسٹم میں پرابلمز کیا ہیں, لیکن جو بیڈ ڈیسیجن میکنگ ہے اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اوور آل بھی گیس کا, انہوں نے کہا پچھلی دفعہ تو اتنا بڑا بحران تھا نہیں ہیڈ آف دا ایئر جو ہم کہتے ہیں, بڑا مصنوعی سی بات تھی, وہ ایک دم شور مچا, چیزیں حل ہو گئیں اور بات یہی نکلی کہ پہلے سندھ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا 8.5 لاکھ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے گندم, ہمیں نہیں ضرورت, بعد میں ضرورت پڑی 4.5 لاکھ نکلا, اٹ واز سالوڈ, پیسکو کو آگے کر دیا. ادھر مسئلہ یہ ہوا ہے اس دفعہ کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو میں ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے بھی چند لوگوں سے بات کر رہی تھی, وہ کہتے ہیں ادھر حکومت نے اوور پروکیور کر لیا ہے. اب حکومت نے وہ کام کر لیا ہے, ان لوگوں نے وار فوٹنگ کے اوپر جا کے انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ اور چیک پوسٹیں لگا دی, یعنی کہ آپ ڈسٹرکٹ اے میں ہیں تو بی سے نہیں آپ گندم خرید سک رہے, جا کے چھاپے مارنے شروع کر دیا. اکتوبر تک تو حکومت نے ریلیز نہیں کرنا, ابھی تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا تھا, ان کے پاس ہے نہیں ابھی کچھ گندم, یا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بحران کریٹ ہو گیا, ہورڈنگ ابھی ہو نہیں رہی, ہورڈنگ اگر کوئی کر رہا ہے حکومت کر رہی ہے. سو کنیکٹنگ دیٹ ٹو دا پوائنٹ جدھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی کہاں ہو رہی ہے, یہ ان کی بات صحیح ہے کہ بڑی ایک ریزر شارپ میجورٹی پہ حکومت چلا رہے ہیں. کس نے کہا ہے جب عمران خان کہتے ہیں میں مائنڈ اوور میٹر, میں مائنڈ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میٹر نہیں کرتے, آپ کہہ رہے ہیں 2-2.5 کروڑ ووٹ لے کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر اجتماعی طور پہ, وہ میٹر نہیں کرتے. ہاؤ ڈو دے ناٹ میٹر؟ آپ اصلاحات, لیجسلیشن, یہ سب کام کیسے کریں گے ان کے بغیر؟ تو مجھے لگتا ہے ان کی سب سے بڑی کمزوری اور غلطی ادھر ہے, آپس کے اندر جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ رلے نہیں ہیں صحیح طرح, ان کے ساتھ بات پوری دال پک نہیں رہی, جو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. ایک اس میں کریکشن کر دوں, ایک تو گندم جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ نے اوور پروکیور نہیں کی, اور اس لیے گندم نہیں, یہ میں بالکل پوری ذمہ داری سے ٹی وی پہ بتا رہا ہوں, لیکن ان کو میں نے کریکٹ کر دیا, یہ صرف پرائس نیچے کرنے کے لیے گورنمنٹ انٹرونشن کر رہی ہے. دوسری بات میں بتا دوں, جتنے ہم نے 3 ڈیم شروع کیے ہیں ابھی اسی ٹائم میں, 32 ارب یونٹ ایڈ کرے گا یہ انشاءاللہ 8-9 سال میں ایک ہو جائے گا. 32 ارب یونٹ بات ہے کہ یہ بس الیکشن ایئر تک نہیں دیکھ رہے, آگے بھی پاکستان ایک سیکنڈ سر, 32 ارب یونٹ یہ ایڈ کرے گا سسٹم میں. ابھی تک پاکستان کے 72 سالوں میں ہم نے 27 ارب یونٹ 26.9 بلین یونٹ پروڈیوس کیے ہیں ابھی تک, پورا سب کچھ ہائیڈل سارا کچھ ملا کے. ہم نے شروع کر دیا, اللہ کرے یہی ختم ہو جائے, جس پہ ہم نے پریکٹیکلی کام شروع کر دیا, اعلان نہیں, تو 32 بلین یونٹ جو ہم ایڈ کریں گے, $2.5 بلین سال کی امپورٹ جو آئل کی اور گیس کی بچے گی. 13 روپے پہ جو بجلی پروڈیوس ہو رہی منیمم وہ 3 روپے پہ ہوگی. اب اس کا فیتا تو ہم نے نہیں کاٹنا, 9 سال بعد ڈیم بننا. یہ ہے فرق عمران خان کا اور دوسروں کا, جنہوں نے اورنج ٹرین بنانی ہے وہ بھلے بعد میں اس کے اوپر اربوں روپے سبسڈی دینی پڑے, لیکن چلے زمین نواز شریف صاحب نے خریدی تھی. نا وہ تو ایوب خان صاحب نے کیا تھا سر اعلان, میں تو اعلان کیا تھا, زمین بڑا کچھ ہوا, 70-80 میں بھی کام ہوا سر, 70-80 میں بھی کچھ گاؤں کو ایڈجسٹمنٹ ملی وہاں, وہ بڑا کچھ ہوتا رہا ہے. مگر کوئی بندہ اس کو افیکٹولی جو 500-600 ارب اس کو چاہیے تھے وہ نہیں دے سکا. مظہر صاحب, بیان بازی جو سیاسی ہمارا کلچر بن گیا تھا 90s کا, وہ کلچر اب دوبارہ لگ رہا ہے, واپس آ رہا ہے. پچھلے 5 سال کی حکومت میں جو نون کی حکومت تھی, جو اپوزیشن کا رویہ تھا, یہ 10 سال کر لیں 12 سال کر لیں, یہ کبھی بدلے گا؟ ہماری پالیٹکس کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیاست ہماری ہے کیا. اب بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے کرپشن ہو گئی فلانا ہو گیا, ہم بیان بازی عمران خان صاحب کی ٹویٹیں یاد ہوں گی, $1 مہنگا ہو تو یہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پٹرول کے اندر یہ کر دیا, گیس کے. آر وی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس؟ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہی اسی طرح سیاست چلنی ہے پاکستان کی؟ کاشف, پاکستان کی پالیٹکس سے لے کے پاکستان کی جرنلزم تک ہی سیڈ اور شی سیڈ کی پالیٹکس ہو رہی ہے, اور ہی سیڈ اور شی سیڈ کی جرنلزم ہو رہی ہے. آپ پرنٹ میڈیا اٹھا لیں, اخبارات اٹھا لیں, آپ چینلز اٹھا لیں, اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. تو ہماری انویسٹیگیٹو رپورٹس نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو پولیٹیشنز ہیں, میرا خیال ہے آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا ہوم ورک ہوتا ہے, کتنے پارلیمنٹیرینز ہوم ورک کر کے آتے ہیں, کتنی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتی ہے, کتنے نیشنل ایشوز. سر یہ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی بات سے تو آپ میری والی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہم بدل پا رہے اس کو. کاشف اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ان پٹ ہے, جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں, میرے خیال میں کوالٹی آف پارلیمنٹیرینز میٹر کرتے ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ. سر لیڈرشپ, اب یہاں پہ آپ آ گئے, اگر لیڈر ایک بیان دے رہا ہوگا تو اس کا ورکر یا اس کا وزیر یا اس کا پارٹی کا عہدیدار کیسے اس سے ہٹ سکتا؟ نہیں ہٹ نہیں سکتا, ڈیبیٹ تو کر سکتا ہے. ہاں لیکن وہ اپنے لیڈر کے حق میں ڈیبیٹ کرے گا نا. کتنی دفعہ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں سر آپ تو ڈیفینس بلائے ڈیفینس سے. کاشف پرابلم یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا,
पार्टी के अंदर जनरल बॉडी नहीं होती। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, सबके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि फेडरल काउंसिल होगी, इस तरह होगा। ये फोरम्स होते हैं जिसमें पार्टी के लीडर्स से कहा जाता है कि जी आप खुलकर बात करें, खुलकर। हाँ, लेकिन फैसला जो भी करे, एग्जीक्यूटिव करे, दूसरी बॉडी करे, उसके बाद इख्तियार दे दिया जाता है लीडर के हाथ में के साथ, जो लीडर कहेगा हम वो करने को तैयार। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी पाकिस्तान। ये अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर्स हैं। तहरीक इंसाफ आई थी, तहरीक इमरान खान का विजन था कि जी हम पार्टी को डेमोक्रेटाइज करेंगे। हुआ क्या, 2013 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन पार्टी के अंदर खत्म हो गए। अब नॉमिनेशंस होती हैं, स्टेटस को अडॉप्ट कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने टोटल स्टेटस को के जरिए चलते हैं। आप भट्टी साहब, उनका सिग्नल का दोबारा लगाएं जरा मजहर साहब। मसला ये है कि हमारी पॉलिटिक्स कभी बदलेगी या हमने ये करना कि देखिए मेरे पास सब तैयार पड़ा, हम वैसे ही दिखाना चाहते थे लेकिन आज वक्त नहीं, फिर कभी दिखाएं। 2008 से 13 की हुकूमत निकालें, बयानात देखें, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फलाने हैं, माशियत मुश्किल में है, मुल्क नाजुक सूरत हाल। हर वज़ीर आज़म ने कहा मुझे 5 साल पूरे करने दो। हर वज़ीर आज़म ने कहा पिछली हुकूमत मईशत का पहिया का पट्टा बिठा के मारे हाथ। एवरीबडी सेज द सेम थिंग और एवरी ऑपोजिशन सेज द सेम थिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। और बदलेगी क्यों नहीं, इस जनरेशन में नहीं बदलेगी क्योंकि कुर्सी की सियासत है, कुर्सी की सियासत नई जनरेशन है ना। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली बिलावल शुरू से ही उसको दे दिया गया कि आपने ओमनी का दिफा करना है। बिलावल इसके लिए नहीं आया था कि ओमनी का दिफा करे, बिलावल इसके लिए नहीं आया था कि सिंध की करप्शन का दिफा करे। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है, बंदा पाकिस्तान से कूच कर जाए कि बिलावल इमरान खान को कह रहा है तुम्हारा वालिद करप्ट है। यानी ये कुर्बे, अगर कोई पलट के कह ले कि भाई अपने वालिद की कसम खा सकते हो तो क्या करे बंदा। अब बिलावल इन कामों के लिए आया था, बेगैरत है, फलाना है, अलीमा खान, इकरामुल्लाह नियाजी 700 मरतबा मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे लोग बता चुके हैं कि वो कितने ऑनेस्ट आदमी था, कितना था, वो उसका सियासत से कोई तल्लक नहीं। फिर जब बात पलट के आती है तो कहते हैं कि फलां का सियासत से तो कोई तल्लक नहीं था। तो जो हमारी 1.5 अरब का एहसासों का मालिक बिलावल, 0 पॉइंट पे रोटी कपड़ा मकान पे, एक प्रोजेक्ट बता दे बिलावल का। फिर स्पेसिफिक चलेगा। अच्छा, फिर क्या ये बयानबाजी वाली पॉलिटिक्स नहीं बदल सकती? उसकी वजह जब तक आका और गुलाम का ताल्लुक रहेगा इन डेमोक्रेटिक पार्टियों के अंदर, उस वक्त तक नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून क्या है, हाउस ऑफ शरीफ के 4 लोग, तहरीक इंसाफ क्या है, इमरान खान, पीपल्स पार्टी क्या है, जरदारी साहब, बिलावल, और क्या है, रजा रब्बानी, एतजाज हसन, लोग जैसे बिलावल के पीछे खड़े होते हैं। ये जमहूरियत है। दूसरी बात, यानी वो आपने की थी बात, ये हुकूमती रिट नहीं है, इस नायली है, नालायकी है। मसलन 1400 रुपए फी मन पे गंदम खरीदी, 1600 रुपए फी मन पे बिक्री करी, 1800 पे, 2100 रुपए। अब देखें कि कोई एक चीज ले ले, पर 20 रुपए का प्याज 50 रुपए का हो गया। इसके अलावा चीनी पिंडी में जाके देख पिंडी में 90 रुपए फी किलो। चलो इसको भी छोड़ दें महंगाई, छोड़ दें बेरोजगारी, हम स्पेसिफिक निसाबी किताबी बातें करते हैं, छोड़ दें, यानी इनको छोड़ देते हैं। बात बेसिकली ये है कि कोई एक रिपोर्ट जो पब्लिक की, उस पर एक्शन, कोई एक मुलजम पकड़ा गया, कोई एक एक्शन हुआ हो, 7 इदारों ने करना था, किधर गए? और सबसे बड़ी बात, नहीं हो सकता जब तक आपकी कैबिनेट में नदीम बाबर, रजाक दाऊद, खुसरू बख्तियार बैठे होंगे, नहीं हो सकता। मैं क्विकली, एक तो पहले आपने कहा कि सियासत बदलेगी, हमेशा ये कहा जाता है नाजुक हालात हैं, वो लूट गए, मार गए। 2-3 चीजें सिर्फ बुनियादी 10 सेकंड में बता देता हूं। 2013 में इनको गवर्नमेंट मिली 2.5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था। काशिफ मुझे बात करनी, इन्होंने कहा मुल्क मुश्किल हालात में, बात तो सुनिएगा, नहीं याद ही हो गया। 2.5 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट पे इन्होंने आके बयान दिया मुल्क मुश्किल हालात में है, माशियत तबाह करके दी। छोड़ के कहां गए? 20 अरब डॉलर पर। क्या 2.5? हम तो आज कह रहे हैं माशियत बुरे हालात में नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आज कितनी है? दोबारा 2.75 है। हम कह रहे हैं ठीक है 2.75 पे, इन्हें 2.5 में मिला था और ये झूठ बोल रहे थे कि पीपल्स पार्टी नहीं देके गई इनको इतनी बुरी माइशत। उन्होंने दूसरी लूटमार की, ये नहीं की जो इन्होंने की, सिस्टमैटिक। हमें 20 बिलियन डॉलर ये मिला, 11 बिलियन का कर्जा देना था, 31 बिलियन डॉलर पहले साल में अरेंज करना था। हमें पता हमने कैसे किया, खर्चे कम किए, रिफॉर्म्स की, और हम इसको करने में काबिल हो गए। गंदम की इन्होंने बात की, पूरी दुनिया में गंदम की कीमत इस दफा ये देख लें पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। अब ये वो वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं स्कूल में जिसको टीचर की बात पसंद नहीं आती, वो ऐसे से नहीं, आप उधर से मोबाइल से आपको आ रहे हैं, आप लिख के पेश कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। ये नहीं, वो आपको गलत फहमी है, मैं हूं जो दूसरों को मोबाइल में देता हूं, मुझे नहीं आते। बताओ पीआईए पे सारे आपकी तरह के नहीं
ہوتے نا پرچی لکھنے والے, میں دیتا ہوں, وہ میں دیتا ہوں, مجھے نہیں آتے. آپ دیتا ابھی لے رہے تھے. اچھا میرے بچے کا ایک دن مجھے گھر آ کے پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹے کی سند جالی ہے, میں مسجد میں چلا جاؤں گا, محلے کی خواتین و حضرات میرے بچے کی سند جعلی نکلی, آ کر اس کو لانگتے بھیجو. اچھا, اور اس کے بعد تحقیق کا میں جواب دیتا ہوں, اس کا یہ پی آئی اے کے مسئلے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ صفر پہ آ گیا, بات کرنے نہیں, کیا آپ نے مزید 10 دفعہ وہی بات کرنی ہے؟ میں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں مانتے. مظہر صاحب کوئک میں اس کا جواب دیتا ہوں. پی آئی اے کا یہ بار بار 3 دفعہ آپ لوگ کر چکے ہیں, میں پی آئی اے کا جواب دیتا ہوں. میں ایک سیکنڈ پہلے مظہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے. جی مظہر صاحب. کاشف دیکھیں 2008 سے 2013 تک یہ عمران خان اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہیں کہ معاشی صورتحال بہت خراب تھی, دونوں گورنمنٹس میں کرپشن کے بے انتہا الزامات تھے. عمران خان کو ایک دہشت گردی سے پاک پاکستان ملا, اور اس کی پرائس 2008 سے لے کے 2013 تک اور 2013 سے لے کے 2016 تک پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی, ان کے لیڈرز نے پے کی, ان کے لوگ مارے گئے. اس وقت عمران خان کہاں کھڑے تھے, رائٹ ونگ پارٹیز کہاں کھڑی تھیں, وہ اس آپریشن کے خلاف تھیں, جس آپریشن کے بارے میں ان کا نیریٹو 2014 کے بعد بدلا اے پی ایس. تو اس وقت عمران خان کو جب حکومت میں آئے تو بہتر حالات ملے. میں مظہر صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر ہمارے نظریے پہ جاتے تو ہمیں یہ آپریشن کرنا ہی نہ پڑتا. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ پہلے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, پھر اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں ہم خلاف ہیں. ہمارے لیڈر کی تو پہلے دن سے ایک ہی سٹانس ہے کہ جنگ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں. مظہر صاحب انڈیا کے ساتھ تو جنگ کو روکتے ہیں کہ نہ کریں, صلح کی بات کر لیں, لیکن ادھر ضرور آپریشن کرنا تھا. تو میں آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے, امریکہ بھی چیلنج کرتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اسٹیٹ, وہ آپ کے ملک میں دھماکے کرتا ہے, 70,000 بندے مارتے ہیں. اگر ہم اس رستے میں, اگر ہم اس, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی آرمی پہ, اپنے شہیدوں پہ فخر ہے, جو ہم نے جو کیا ہے. لیکن انہوں نے غلط کیا. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں منافقت نہیں کرتا, یہ میں نہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے غلط فیصلے تھے, اور اس ٹائم مشرف صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر تھے, انہوں نے غلط فیصلے کیے, اور جو غلط فیصلے کیے اس وجہ سے ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں گئے. بہرحال یہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ٹائم, وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں ملک بہت مشکل حالات میں ملا تھا. جی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا, مشرف واز اے پولیٹیشین ایٹ دیٹ ٹائم, وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا. ڈکٹیٹر کہہ لیں جو, میں ڈیموکریٹ نہیں کہہ رہا, میں اسے ڈیموکریٹ نہیں کہہ رہا, پولیٹیشین کہہ رہا ہوں. پولیٹکس تو کر رہا تھا نا وہ, کہاں پولیٹکس, وہ تو اس نے فیصلے تو پولیٹکس تب تک چلی جب اس نے ایک وردی پہنی ہوئی تھی, وردی ختم, نہیں تو اس کے نیچے نہیں تھی, اس کے نیچے تمام لوگ, تو بے نظیر صاحبہ نے این آر او نہیں دیا اس کے ساتھ, پولیٹیشن تو تھا وہ. یہ تو اب آپ کی رائے ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ پولیٹیکل کلاس کو آپ ایک سینٹنس میں آپ پولیٹیکل کلاس ساری اس کے ساتھ تھی. یہ فیصلہ آج بھی آپ کا نہیں, اس کے ساتھ تھی. تو میں کہہ رہا ہوں ڈکٹیٹر تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈکٹیٹر. اچھا کس نے ڈیسیجن کیا, اسی نے کیا نا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے برے ڈیسیجن سے ہم گئے. دیکھیے ایک اکانومی میں بیماری ہوتی ہے, ایک اکانومی میں بیماری ہوتی ہے. ویسے تو اب ڈکٹیٹر اچھے لگے ان جمہوروں کو دیکھ تحصیل مل میں یہ دیکھ لیں, باقی دیکھ لیں, خدا خوف کریں, جمہوریت گلیمرائز سر پہ. تو کیا دیا ہے, کیا ہوا پہلے سے, کیا دیا کھیت مٹی آپ نے بربادی. اس کے اوپر یہ بڑی بحث ہو چکی ہے. ایک بریک کے بعد سے مزید آتے ہیں. ویلکم بیک. آخری سیگمنٹ ہے پی آئی اے. آپ کہنا چاہ رہے تھے, اب سوال یہ ہے, آج میرے سامنے یہ سول ایویشن کا لیٹر ہے, آپ نے اس سارے کو پبلک کر دیا. بہتر طریقہ یہ ہوتا اگر آپ اس سارے کو سارٹ آؤٹ کر کے پبلک کر دیتے کہ ہم نے یہ سنا, ہم نے یہ اس کے اوپر ایکشنز لیے, اتنے پائلٹ ختم ہو گئے, اب جو آپ کے پاس پائلٹ ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں. وہ بہتر طریقہ. بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے مظہر صاحب کی کریکشن کر دوں. انہوں نے کہا کہ ٹیررزم میں ملی تھی انہیں گورنمنٹ, ہمیں بھی کے پی کے کی گورنمنٹ ٹیررزم میں ملی تھی. 5 سال روز دھماکہ ہوتا تھا, اس کے بعد ہم واپس آئے, ڈبل میجورٹی کے ساتھ آئے, ہم نے وہاں پرفارم کیا. دوسری بات جو ان کی تجربے کار ٹیم تھی, جیسے ہماری حکومت آئی تھی, احسن اقبال صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں جا کر فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. بھائی اتنی اچھی اکانومی چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. تو یہ دو پی آئی اے کی بات دیکھیے, پی آئی اے کی بات دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے, ہر بندے کا ایتھیکل جو اپنا کمپس ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک رپورٹ آئی,
اور وہ رپورٹ بالکل درست آئی. 236 پائلٹ تو اس میں سے بالکل کلیئر ہے 62 میں, اور باقی بھی اب کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. وہ 62 سے نمبر اوپر جائے گا, نیچے نہیں جائے گا. اوپر 1-2 ہو سکتا ہے, نیچے نہیں. اب پرائم منسٹر وہ رپورٹ ایشو نہیں کرتے. اگلے دن آپ کا کوئی پائلٹ کسی اور ایئر لائن کا جہاز جا کے مار دیتا ہے کسی اور ملک میں, وٹ ول بی یور کریڈیبلٹی؟ آپ کی ایز اے نیشن کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگلے دن آپ کا رپورٹر جو ہے, ہم نے سچ تو بولا نا, سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کچھ کریں نا, ہم نے یہ کہا کہ کسی نے نہیں کہا ان کے خلاف کچھ نہ کریں. سوال یہ کہ کیسے کریں کے اوپر ایشو ہے. ہم نے یہ کہا کرنے کی بات نہیں, وہ ہو چکا اور ہم بتا رہے ہیں جن کو بتانا ہے, جن کو پڑ چکے. وہ تھپڑ تو پہلے پڑھنے تھے نا. جعلی لوگ اس طرح دنیا میں تھا کہ جس طرح ہمارے ٹرک ڈرائیور ہیں, جو آپ کا مسٹر رائٹ تھا شاہد خاقان عباسی, اس کے زمانے میں سب سے زیادہ جعلی لائسنس, جس طرح ٹرک ڈرائیور پی آئی اے چلا رہے ہیں. 180 اس نے دیے, 66 لائسنس پیپلز پارٹی نے دیے. تو ذمہ دار وہ ہیں یا پکڑنے والے ذمہ دار ہیں؟ اس طرح نہیں کرتا. یہ لوگ ریکلیس پاپولزم کے, ایک سیکنڈ جناب, ایک سیکنڈ, ریکلیس پاپولزم کے پیچھے نا یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی کاسٹ, قیمت کیا ادا کرنی ہے. آئی پی پیز کیس میں بھی سوورن گارنٹیز داؤ پہ لائن پہ لگی ہوئی ہیں. ٹرانسپیرنسی اور اس طرح کے نعروں کے پیچھے آپ ایک ریاست کو تکلیف پہنچتی ہے جب اس کی دستخط شدہ گارنٹیز میک نو سینس اینی مور, اور وہ ٹی وی پہ بھی اچھال رہے ہیں جو دل کر رہا ہے کریں. یہ مقصد نہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہ کرو, پبلک نہ کرو. جس طرح آپ نے کہا ایک طریقہ ہے کرنے کا, ابھی بھی گفت و شنید ٹیبل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, پہلے بھی کر لیتے بہتر تھا. ابھی یہی سیم وتھ پی آئی اے. سو آئی تھنک سم ٹائمز یہ نا پاپولزم کے پیچھے حکمت عملی کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور 2 پریس کانفرنسیں, 2 ٹی وی ٹاک شوز, 2 تقریریں فرما کر اس کے بعد پی آئی اے والے کہہ رہے تھے ہمیں بھی بتا دو ہمارے کون سے پائلٹ جعلی ہیں. یعنی آپ نے کیا کیا, خود کا حملہ کیا. بھلے غریب عوام کا احساس پروگرام ہو, آپ کی غریب کو ریلیف دینے کی بات ہو, آپ کی کرپشن کے خلاف ہو, آپ کی لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, پرائم منسٹر کا لوگوں کو جواب دینا ہو, ہمارا کنٹرول. آپ کہتے ہیں نا جمہوریت نہیں ہے. جتنی خبریں ہماری نکلتی ہیں کہ کیبنٹ کے اندر یہ ہو گیا, فواد چودھری نے یہ کہہ دیا, فیصل واڈا نے یہ کہہ دیا, کوئی اور برداشت کرے گا؟ یہ اس سے زیادہ جمہوریت پاکستان میں کیا ہے؟ 70 سال ہمیں وہ سارا کرپٹ اور گنگ چاہیے تھا, اور ایک دن میں ہمیں سارا چاہیے. کمپٹنس اور یہ فیصلے جو ہے نا, یہ غلط, یہ خرابیاں جس میں پیٹرول ہے, گندم, چینی وغیرہ, یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. حکومتی لیول پر نہیں ہو سکتی, ذاتی لیول پر ہو سکتی. کلوز کرنا, ناظرین گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.